محمد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام آتیناہم کتابا من قبل فہم بہ مستمسکون کہ ہم نے اس سے پہلے نے کوئی کتاب دی تھی جس کو تھامے ہوئے ہوں، کوئی دلیل ہے ان کے پاس ان کی شرکیہ باتوں کے لیے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور کوئی دلیل نہیں، بس اندھے بن کر باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں جبکہ باپ دادا ہدایت پر بھی نہیں تھے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا رسول نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، کہ بے شک ہم نے تو پایا ہے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر اور بے شک ہم ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، نبی علیہ السلام نے کہا اس صورت میں بھی کہ اگر میں بہتر راہ بتلانے والا مراد دین لے کر آیا ہوں اس کے مقابلے میں بہتر جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا، قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، ان لوگوں نے کہا بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ یہ پچھلی قوموں کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبۃ المكذبین، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ مراد آزر سے اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں اس سے بیزار ہوں جس کی تم لوگ پرستش کرتے ہو، الا الذی فطرنی، ہاں سوائے اللہ جس نے مجھے پیدا فرمایا، فانہ سیہدین، بے شک وہ مجھے جلد رہنمائی فرمائے گا، وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون، اور اللہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کی نسل میں باقی رہنے والی بات بنا دیا تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ باقی رہنے والی بات بنا دی مراد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بعد میں جاری ہو گیا، ان کی توحید کی دعوت بھی جاری کر دی اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے، وہ شرک سے منع فرماتے تھے، یہ سارا ذکر جاری ہو گیا تاکہ بعد والے اس تعلیم کی طرف رجوع کریں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے مشرکین مکہ سے تم ان کی نسل میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تو توحید کا درس دیتے تھے، ذرا ان کے حالات کی طرف توجہ کرو اور تم نے شرکی روش اختیار کر رکھی ہے۔ یہ ہے بعد میں ان کے ذکر کو جاری کر دی جانے والی بات۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو سامان زندگی دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق آ گیا اور صاف بیان کرنے والے رسول آ گئے، قرآن آ گیا اور رسول پاک علیہ السلام آ گئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب ان کے پاس حق آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم تو اس کے انکار کرنے والے ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ جو مشرکین مکہ کے سردار تھے ان کے تکبر کا تذکرہ، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور وہ بولے قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ مکے کا کوئی سردار ہوتا، طائف کا کوئی سردار ہوتا، یہ دو بڑے شہر کا کوئی سردار کو اللہ تعالیٰ رسول بناتا۔ یہ وہی مادہ پرستی والی سوچ، وہ جو سموئیل نبی نے جناب طالوت کو اللہ کے حکم سے مقرر فرمایا تو قوم نے کہا تھا نا، وہی انداز یہاں پر بھی ہے۔ تو دنیا پرست مال کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا رب فرما رہا ہے یہ جو کہہ رہے کہ دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا، تو اے نبی آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں کیا؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اور ہم نے ان کے درمیان ان کی روزی دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے ان میں سے بعض کے درجات بعض پر بلند کیے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے ایک دوسرے کو خدمتگار بنائیں۔ دنیا کے معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ کے زیر تحت کچھ کو لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ کی ضروریات کچھ کے ساتھ وابستہ کر دی، تبھی نظام چل رہا ہے۔ اسی طرح جس رب نے یہ تقسیم کی ہے وہی رب کسی کو رسول بناتا ہے اور باقیوں کو ان کے تابع رکھوانا چاہتا ہے تاکہ وہ رسول کی پیروی کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کو مانے۔ یہ طے کرنے والا کون؟ اللہ۔ رسالت کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں۔ مراد دنیا کی دولت تو ایک آزمائش کا معاملہ ہے، اصل تو ہدایت کی نعمت ہے۔ اس کے حصول کے لیے نبی تو کوئی اپنی محنت سے نہیں بنتا، وہ تو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، لیکن جب نبی کی عطا کردہ تعلیم پہنچ گئی اب اس کو حاصل کرنا، اس میں آگے سے آگے بڑھنا، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ جیسے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ رمضان شریف میں تو دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، اللہ مجھے اور آپ کو رمضان شریف کے بعد بھی توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن حکیم کی محفلوں سے جڑیں اور بہت ساری قرآن کی محافل کا بھی انعقاد ہوگا، کورسز بھی ہوں گے، اللہ ہمیں اور آپ کو جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، اور اگر یہ احتمال نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے، مراد نافرمانی کی بات، تو ہم بناتے ان کے لیے جو کفر کرتے ہیں لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کے لیے چاندی کی چھت، سارے کے سارے لوگ رحمان کے کفر کرنے والے ہو جائیں گے، یہ احتمال ہے۔ تو اگر یہ احتمال نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جاتے ہیں، تو جو رحمان کا کفر کرتے ہیں ان کے لیے ہم کیا بنا دیتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کے لیے چاندی کی چھت، وَمَعَارِجَ، اور سیڑھیاں، عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، جن پر وہ چڑھتے۔ اور سنیے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں، وَزُخْرُفًا، اور انہیں سونے کا بنا دیتے۔ اللہ اکبر، سارے ہی لوگ رحمان کے کفر کرنے والے ہو جاتے۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ چاندی کی چھتیں سیڑھیاں بنا دیتا، گھروں کے دروازے تخت ان کو بھی بنا دیتا اور سونے کے بنا دیتا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل۔ یہ وہ نقطہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے بیان کیا گیا، جب مل رہا ہوتا ہے یہ آزمائش سخت ہوتی ہے کہ بندہ غافل ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ کیا ہے جو دنیا میں کسی کو تھوڑا بہت مل بھی گیا، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ تو نہیں مگر دنیا کی زندگی کی عارضی سی پونجی ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر آپ کے رب کے نزدیک متقین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے متقین بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور آخرت کا طلبگار بنائے۔ اگلی آیت کا حوالہ آیا ہے پہلے، شیطان کس پر مسلط ہوتا ہے ذکر ہوا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کی یاد سے غفلت کرتا ہے ہم اس پر مسلط کرتے ہیں شیطان، پس وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑے، اللہ کی یاد کو چھوڑے، اللہ سے غافل ہو جائے، اب شیطان کو موقع ملے گا۔ گلاس اگر بھرا ہوا تو اس میں کچھ داخل نہیں ہو سکتا، خالی ہو تو جو چاہیں ڈال دیں۔ دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے، اور اللہ کو بھول جائیں گے تو شیطان مسلط ہوگا، پھر وہ ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور بے شک وہ شیاطین انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہدایت پر چل رہے ہیں۔ شیطان کی پیروی کرنے والے گناہوں کو بڑا مزین دیکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑے اچھے جا رہے ہیں، حالانکہ شیاطین ان کو بہکانے کی اور بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حملوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ نفس کی شرارتوں سے شیطان کے حملوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ ایسے لوگ جو شیاطین کی پیروی کر رہے ہیں ان کا کل کیا حال ہوگا یہ ذکر کریں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اس آیت کریمہ کا بیان مکمل ہوا تھا۔ بات یہ چلی کہ شیطان کا حملہ ان پر ہوتا ہے جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، اور شیاطین پھر لوگوں کو راستے سے روکتے ہیں، اور جو ان کے راستے پر چل پڑتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بہت اچھے جا رہے ہیں۔ یہ گفتگو پہلے آئی تھی۔ اب آیت کریمہ ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 38، جس سے اب باقاعدہ مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے، قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، تو وہ اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تو برا ساتھی ہے۔ کل مجرمین شیطان کو برا بھلا کہنا چاہیں گے۔ یاد آ گئی شیطان کی تقریر، سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں شیطان کی تقریر کا ذکر آیا ہے۔ اپنے آپ کو برا بھلا کہو، مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے آپ کو لعنت کرنی تو کرو، مجھے مت کرو، ہم سارے جہنم میں، استغفر اللہ۔ شیطان صاف انکار کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کے حملوں سے محفوظ رکھے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور جب تم نے ظلم کیا تو آج تمہیں یہ ہرگز نفع نہیں دے گا تم عذاب مشترک ہو۔ مراد یہ ہے کہ تم سب یہیں پر ہوگے اور کوئی نفع نہیں ملے گا کہ کوئی تمہیں چھڑا لے، تمہارے عذاب کو کم کر لے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو کیا اے نبی علیہ السلام آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راہ دکھائیں گے، یا اس کو جو کھلی گمراہی میں ہو، جو خود طے کر بیٹھا ہے اس کو تو ہدایت اب نہیں ملے گی۔ فَإِن طے کر بیٹھا ہے سے مراد گمراہ ہونے کا خود فیصلہ کر چکا ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پھر اگر ہم آپ کو اس دنیا سے لے جائیں تو بے شک پھر بھی ان سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، اور یا اگر ہم آپ کو دکھا دیں اس کا کچھ حصہ جو ہم نے ان سے وعدہ کیا، عذاب کا کچھ حصہ، تو بے شک ہم ان پر قادر ہیں۔ جیسے کہ بدر میں مشرکین کی پٹائی بھی ہوئی تھی، 70 مشرک قتل ہوئے تھے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس آپ مضبوطی سے تھام لیں اسے جو آپ پر وحی کیا گیا۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھی راہ پر ہیں، اور یقیناً حضور کے ذریعے اہل ایمان کو، امت کو تعلیم قرآن کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب اے لوگوں تم سے پوچھا جائے گا، ہم سے بھی پوچھا جائے گا نا۔ قرآن ہم تک پہنچا، الحمدللہ سیکھ رہے،
یہ تو ابتدائی ایک مرحلہ ہے، اللہ اور آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ پوچھے کہ اتنی عظیم نعمت عطا کی تھی، تم نے کیا کیا؟ اللہ مجھے اور آپ کو مزید ایمان، تلاوت، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، آپ ہمارے ان رسولوں سے پوچھ لیں جو ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، کیا ہم نے اللہ کے سوا کوئی معبود مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اب پچھلے رسولوں سے کیسے پوچھیں؟ پچھلے رسولوں کی تمام متفقہ تعلیمات قرآن حکیم میں آ گئیں، پچھلے رسولوں کے حالات اور ان کی دعوتوں کا ذکر بھی آ گیا، ہر رسول نے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دی، یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آ چکی ہے۔